बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तहज्जुद के वक्त नमाज पढ़ने उठी तो उसी वक्त घर में एक चोर घुस आया। जब चोर को पकड़ा तो चाची ने सारा इल्ज़ाम मुझ पे लगा दिया कि मेरा इसके साथ कोई चक्कर है और मैं इसे अपने घर में बुलाया है। अम्मा अब्बा ने इज्जत से डर से इसी वक्त मुझे इसके साथ निकाह करके रुखसत कर दिया। वो चोर तो खुशी खुशी मुझे अपने घर ले आया, लेकिन ये देखकर मेरा दिल लर्ज उठा कि इस घर में हर जगह मेरा नाम अदन है। मेरा तल्लक सूबा पंजाब के शहर उकाड़ा से है। यहाँ एक महंगे इलाके में 2 मंजिला मकान है। अम्मा भी शादी होकर इसी में आई थी। ये मकान अच्छे वक्तों में अब्बा और चाचा की कमाई से बना है। मेरी माँ का इंतकाल मेरी पैदाइश के 6 माह बाद हो गया था। मैं 5 माह की थी, मेरी माँ फौत होगी। एक सिलेंडर फटने की वजह से इनकी मौत पे किसी को दुख नहीं था सिवाय मेरी नानी अम्मा के, जो अपनी बेटी की मौत पर टूट गई थी। नानी का कहना कि इन्हें तुम्हारे माँ को जानबूझकर मारा है। मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी कि मैंने तुम्हारे बाप से अपनी बेटी की शादी कर दी। ये एक अरेंज मैरिज थी। मेरी दादी जो हयात नहीं थी, उन्होंने ये रिश्ता किया। अब्बा अपनी भाभी की बहन से शादी करना चाहते थे, लेकिन दादी कहती थी एक घर की चालाक लड़की को बहू बना कर ले आई हूँ, दूसरी बार ऐसी गलती नहीं कर सकती। मुझे सीधी सादी सी बहू चाहिए। मेरी बेटी को उन्होंने कायल कर लिया। नानी अम्मा ने बताया कि तुम्हारे अब्बा हर वक्त तुम्हारी माँ से लड़ते रहते थे, इस पर हाथ उठाते कि तुम जैसी काली मेरे पल्ले बांध दी। रंग रूप तो अल्लाह की देन है, क्या वो ये भूल गए कि कल को उनकी भी बेटी हो सकती है। अम्मा का रंग थोड़ा दबा सा था, भोली सी थी। इन्हें नानी ने ज़माने की चालाकियाँ नहीं सिखाई थी। उनको नहीं सिखाया था कि मर्दों को कैसे काबू किया जा सकता है। वो तो एक अनमोल हीरा थी जिस पर किसी की गलत नज़र तक नहीं पड़ी थी। तभी अब्बा को लगता कि इन जैसे खूबरू के साथ इसका कोई मैच नहीं। नानी ने कहा तभी इसके मरने के बाद इसकी कब्र की मिट्टी अभी गीली थी कि तुम्हारा करके दूसरी शादी कर ली। अपनी मनचाही बीवी को ब्याह ले आए। मोहल्ले वालों ने बहुत बातें की, लेकिन यहाँ परवाह किसको थी। कुछ कहते वो बेचारी इतनी देर जलती रही, ये नहीं था कि बचाएं, वो तड़प तड़प के मर गई। इन्होंने ही कत्ल किया होगा। शादी के शुरू दिनों में अब्बा अपनी बीवी को बाहर लेके आना जाना मामूल बन गया। अम्मा कभी कहती तो कहते तुम हठाराम हो जो बाहर जाने की बातें करती हो। कभी बीमारी में खाना बनाते तो फोहड़ के ताने मिलते। अम्मा ने ये सख्तियाँ कब झेली थी। वो डर जाती थी, मेरी वजह से सब बर्दाश्त कह रही थी कि एक बेटी को उसके बाप से कैसे जुदा करें। जो चाची पहले अब्बा के मुतल्लिक बातें करती थी, अपनी बहन की शादी करता देखकर गुन गाने लगी। वो यही तो चाहती थी कि पूरे घर में इनका राज हो, तभी तो उनके घुटने लगे बैठा था। चलो बीवी पसंद नहीं थी, तुम तो इसका खून हो, तुम्हारा भी तो ख्याल नहीं रखते। नानी के सारे इख्तलाफात थे। मेरे अब्बा इनको एक आंख ना भाते थे। अपनी बेटी के कातिल से भला किसको इख्तलाफ नहीं होगा। मेरा बहुत ख्याल रखती थी। इन्होंने मुझे अपने साथ लेकर जाने की बात की, लेकिन इन्हें ज़िद में मुझे ना जाने दिया। उन्होंने कहा कभी मुझसे प्यार से बात नहीं की। मैं इन्हें अम्मा कहती, इनसे मिलती तो दूर कर देती। मेरी सब दोस्तों की माएँ थी। मेरी अम्मा क्यों ऐसी थी, हमेशा तेलों वाला सलूक किया करती, हमेशा मुझसे बेइज्जती किया करती कि इसे किसी चीज़ का ढंग नहीं है। मैं सिर्फ 5 माह की थी जब वो मुझसे ज़िद लगाए बैठी किसी तरह मुझे घर से निकाल देती, लेकिन अब्बा इनकी ये बात नहीं मानते थे। मैं भूख की वजह से रोती रहती तो आगे से वो मुझे दो लगा देती, तुम हमेशा ही खाती रहती हो। हम एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते थे। ऊपर वाले पोर्शन में चाची और नीचे हम रहते थे। मेरी चाची जो मेरी सतीली माँ की बहन थी, वो माँ से भी 2 हाथ आगे थी। कहती ये ना होती तो तुम राज करती, आज नहीं तो कल इसके खर्चे भी बढ़ जाएंगे। अब्बा के सामने मुझसे फिर भी ढंग से बर्ताव कर लेती। वक्त तेज़ी से गुजरने लगा। अम्मा की 2 औलादें और थीं, जबकि चची का एक बिगड़ा हुआ बेटा। चचा काम के सिलसिले में बाहर मुल्क रहते थे, तभी चची यहाँ रहती। वो साल में 2 दफ़ा आते और वापस चले जाते। वो अपनी औलाद का पेट भर रही थी, अम्मा की सारी बातें मानती। जब एक सस्ते से स्कूल में मैं पढ़ती थी, जहाँ बहुत ही कम टीचर थे और पढ़ाई भी कोई ख़ास नहीं होती, और किसी से मैं ट्यूशन भी नहीं पढ़ती थी, जिसकी वजह से पढ़ाई में खासी कमज़ोर थी। इनके बच्चे बहुत अच्छे स्कूलों में पढ़ते थे। अब्बा इनसे हमेशा प्यार करते और मुझसे उखड़े उखड़े रहते। इन्हें लगता मैं ज़िद्दी और चिड़चिड़ी बच्ची हूँ, किसी से बना कर रखना मेरी आदत नहीं है। मेरा पढ़ाई का रिकॉर्ड भी अच्छा नहीं था। छुट्टियों में नानी के घर चली जाती। मुझे नानी के घर जाना बहुत अच्छा लगता था। वो मेरे बहुत लाड उठाती थी। मैं मज़े मज़े की चीज़ें खाती थी। मुझे घर का काम भी नहीं करना पड़ता था, लेकिन अपने घर के सारे काम मैं ही करती। मेरे बाद चाची और अम्मा को मुसीबत पड़ जाती। अब्बा को मेरी शिकायतें लगा देती कि नानी घर जाकर बिगड़ जाएगी। जहाँ रहती तो नज़रों के सामने है ना, वहाँ ना जाने क्या करती फिरेगी, हमें कौन सा पता चलेगा। लेकिन नानी फिर भी मुझे अपने साथ ले जाती। चच्ची के घर के सारे काम मैं ही करती।
वो खा खा के फेंकती रहती, लोगों के घरों में फड्डे करवाने हों या कोई नई चाल चलने वाली हो तभी तेजी दिखाती। इनका बेटा ताड़ू था, हर वक्त गली में आती जाती लड़कियों को ताड़ता रहता। जैसे मैंने मैट्रिक किया तो मेरी पढ़ाई बंद होगी। माँ ने अब्बा को कहा कि इस पर पैसे ज़ाया मत करो, ये पढ़ती तो पहले ही नहीं है। अब बाहर का माहौल भी ऐसा नहीं है कि इसके मटर गश्तियों के लिए इसका कॉलेज में दाखिला करवाया जाए। अब्बा भी इनकी बातों से मुतफिक थे। मैं बड़ी होकर बहुत खूबसूरत निकली, सौतेली माँ मुझसे बहुत जल्दी थी। मेरा रंग अपने बाप जैसा था, जबकि नए नक्श माँ से चुराए थे। नानी बताती हैं कि मेरी माँ ने जितना अरसा मेके गुजारा बहुत अय्याशी से गुजारा। उनकी हर बात नाना नानी पूरी करते थे, लेकिन असल तकलीफ तो शादी के बाद देखी थी। तभी वालिदैन अपनी बेटी के नसीब के लिए डरते हैं। उन्होंने कहा, अब्बा जैसे मर्द भी मिल जाते हैं जो किसी की लड़की को अपना नहीं समझते। मेरी कोई दोस्त भी नहीं थी। मोहल्ले की औरतें मुझसे बहुत हमदर्दी रखती थीं। मुझे अपनी बहन के पुराने कपड़े पहनने को मिलते। यूँ तो उम्र में वो मुझसे छोटी थी, लेकिन घर के काम ना करने की वजह से इसका जिस्म फैल चुका था। वो मुझसे बड़ी लगती थी। मेरे सफ़ेद रंगत, गुलाबी गाल और खूबसूरत नए नक्श से हमेशा ही जलती थी। अपने वो कपड़े देती जिसका रंग उड़ा हुआ होता, लेकिन फिर भी जिसको अल्लाह इज़्ज़त दे वो किसी के कहने से कम नहीं हो जाती। अल्लाह ने मुझे खुद से दूर नहीं किया। मैं नमाज रोज़े की पाबंद थी। घर में कोई नमाज तक नहीं पढ़ता था। मेरी सौतेली बहन के सर पे दुपट्टा तक नहीं होता था। वो मेरे से कभी बात नहीं करती थी। बचपन में फिर भी कभी बात कर लेती, लेकिन अम्मा इसे करने ना देती। अब्बा को अब परवाह न थी। वो दिन रात अब्बा से पैसे मांगते। मैंने कभी रुपया तक नहीं लिया था। अब तो चची के घर काम करते भी दिल में एक खौफ सा रहता। चचा का बेटा अजीब नज़रों से घूरता था। वो अच्छा लड़का नहीं था। मोहल्ले में किसी की राय इसके बारे में अच्छी नहीं थी। अभी तक बाप की कमाई खाता था। ज़रा सा भी एहसास ज़िम्मेदारी नहीं थी इसमें। मुझे इसका देखना बिल्कुल पसंद नहीं था। मैं अब्बा को बताना चाहती थी, लेकिन मुझे यकीन था कि किसी ने मेरी बात पे यकीन नहीं करना। वैसे भी मेरा कौन सा अब्बा से गहरे तल्लुकात थे। मुझसे ज़्यादा एतबार तो मेरे कज़न से करते थे। मेरी बहन की बहुत सारे लड़कों के साथ दोस्तियां थी। जो अम्मा मुझे कहती कि तुम आवारा हो जाओगी, अपनी बेटी से कभी नहीं पूछती थी। जो लड़कों से महंगे महंगे गिफ्ट लाती थी और रात को घर आती, जिससे अब्बा लाइल्म थे। तब भी वो खामोश थी। अम्मा को सब पता था। वो अपनी बेटी के साथ इतना बुरा कैसे कर सकती हैं। इसे अच्छे बुरे की तमीज़ सिखानी ही चाहिए थी। एक रोज़ चची रोती हुई रात को अब्बा के पास आई और बोली, भाई साहब, आपको पता तो है शहरोज़ के अब्बा बाहर होते हैं। शहरोज़ को कोई लोग मार कर चले गए हैं। अब्बा उठे और उसे हॉस्पिटल ले गए। उसकी एक टांग टूट चुकी थी। इनके भतीजे की हालत इसके करतूतों की वजह से ही थी। डॉक्टर ने कहा कि इनकी एक टांग ठीक होने में वक्त लगेगा। सुनने में आया कि वो किसी लड़की को रोज़ छेड़ता था। वो रोज़ इसे रास्ते में खड़ा कर देता। तभी उसने अपने भाइयों को बुलाया और इसे अस्पताल पहुंचा दिया। बाबा ने उसको खूब डांटा और कहा, आइंदा तुम किसी लड़की को छेड़ोगे नहीं। वो घर आया तो अब्बा ने कहा, तुम अपनी चच्ची का हाथ बटाने उधर चली जाया करो। मैं जानती थी हर वक्त उनका ताड़ू बेटा मुझे ताड़ा करता था, और जब अकेला देखता तो अजीब ही जुमले बोलता। उसे ऐसा करने की पूरी छूट थी। मैं पूरी कोशिश करती कि इसके सामने ना जाऊं, क्योंकि टांग टूटने के बावजूद अपनी खसलतों से वो बाज नहीं आया था। एक दिन वो मेरी चची को कहने लगा कि आप अदन की शादी मुझसे कर दें। चची ने खूब हंगामा किया और बोली, तुम्हारी शादी इससे नहीं बल्कि शादिया जो मेरी सतीली बहन थी उससे होगी। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि चाची जो सोच रही हैं वो ठीक ही सोच रही हैं, और मैं अल्लाह से दुआ करने लगी कि किसी तरह मेरी इन लोगों से जान छुड़वा दे। कोई अच्छा सा रिश्ता दे दे और मेरी जान इनसे छुड़वा दे और मुझे इस दोज़ख से आज़ादी फरमा। मैं रोज़ अल्लाह से दुआ करती। मुझे यकीन था कि वो मेरी दुआएं ज़रूर सुनेंगे। जब मैं स्कूल जाती, वहाँ एक टीचर मुझे बहुत अच्छी लगती थी। मैं इनके बेटे के साथ खेला करती। वो मुझे किसी चीज़ का कोई ताना या हमदर्दी नहीं चिल्लाती थी। लेकिन उन्होंने अचानक ही स्कूल छोड़ दिया। इसके बाद मेरी किसी से दोस्ती ना हो पाई। नानी की याद आती तो रातों को तकिया भिगो लेती। अल्लाह ने भी जिस जालिम के हाथ मेरी रस्सी पकड़ा दी थी, जो मुझ पे दिन रात जुल्म करती रहती, अब्बा को क्या परवाह थी। क्या इन्हें मेरे उड़े रंग के कपड़े पहने सारा दिन घर के काम करते नजर नहीं आते थे? क्या उनको मेरा उदास चेहरा नजर नहीं आता था? क्या इतना भी एहसास नहीं था कि कभी हाल ही पूछ लेते? वो सुबह निकलते, रात को घर आते, फिर भी अपनी दूसरी बेटी को बुलाते। फिर अचानक भाई घर आया। ये मेरा सुतेला भाई था। अब्बा ने इसे पढ़ाने के लिए दूसरे शहर भेजा हुआ था। जब आया तो उसके साथ एक लड़की थी। सबने पूछा तो उसने बताया कि वो लड़की से मोहब्बत करता था। इसे शादी करके इसे यहाँ लेकर आया है।
اس لڑکی کے والدین نہیں مان رہے تھے۔ میں نے افسوس سے اپنے بھائی اور اس لڑکی کو دیکھا جس کو گھر سے بھاگنے سے پہلے ذرا بھی اپنے والدین کی عزت کا خیال نہیں آیا۔ ایسی لڑکی کی معاشرے میں کیا عزت ہوتی ہے جو گھر سے باہر بھاگ آتی ہے؟ میرے بھائی کے سر سے جب محبت کا بھوت اترنا ہے تو اماں اس کو طلاق دلوا دے گی۔ عورت کتنی ہی پیار کی بھوکی کیوں نہ ہو، ایک انجان مرد کی خاطر اپنے ماں باپ سے بے وفائی کر لیتی ہے۔ ابا نے کہا، کس کی بیٹی کو بیاہ کر لے آئے ہو، اسے فوراً اس کے والدین کے گھر چھوڑ آؤ۔ بھائی کہتا، وہ اسے مار دیں گے۔ پہلی بار ابا نے میری ستیلی ماں سے اونچی آواز میں بات کی، بولے، تم نے لاڈ پیار میں اسے بگاڑ دیا ہے، کسی کی بیٹی کو بھگا کر لے آیا ہے۔ بھائی کو اس شرط پر بھابھی کے ساتھ رہنے کی اجازت مل گئی کہ وہ اپنی بیوی کا خرچہ خود اٹھائے گا۔ بھائی شادی کے بعد کافی ذمہ دار ہو گیا تھا۔ اماں بھابھی کو جب بھی کچھ کہنے لگتی تو بھائی روک دیتے کہ آپ اس کے ساتھ عدن جیسا سلوک نہ کریں، یہ میری بیوی ہے۔ ایک دن میری طبیعت بہت خراب تھی، میں کھانا نہ بنا سکی، اٹھنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ ابا آئے تو کھانا نہیں بنا تھا۔ ان کے سامنے ہی اماں نے میری بے عزتی کرنی شروع کر دی۔ میں نے کہا، مجھے بخار ہے، تب بھی ابا میرے حق میں ایک لفظ نہ بولے۔ مجھے اچھے سے یاد ہے جب میری بہن کا ہاتھ ذرا سا کٹ گیا تو ابا اماں کو ڈانٹنے لگے۔ یوں میری ناقدری پہ میرا دل خون کے آنسو روتا تھا۔ ابا بھائی والا معاملہ ٹھنڈا ہوا، ابا کی ناراضگی ختم ہو رہی تھی۔ انہوں نے ایک روز کہا کہ اس کا رشتہ آئے گا، اسے تیار کر دینا۔ لیکن اماں تو تڑپ اٹھی، ابھی ہمارے پاس کون سے اتنے پیسے ہیں کہ ہم اس کی شادی کریں؟ ابا نے کہا، میرے پاس ہیں۔ چچی نے انہیں چپ کرنے کا کہا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نہیں چاہتا جیسا ایک خراب ہوا ہے دوسرے بھی اسی راستے پہ چل پڑے۔ ویسے تو آج کل چچی اور اماں کے تعلقات بھی کچھ ٹھیک نہیں چاہ رہے تھے۔ چچی نے اماں سے رشتہ مانگا جس پر اماں نے انکار کر دیا۔ جو بھی تھا، بہن سے محبت اپنی جگہ، لیکن کبھی بھی اپنی بیٹی اس موالی کو نہیں دے سکتی تھی۔ تب سے وہ دونوں بول نہیں رہی تھی۔ ایک تو اپنی پسند کی شادی کر لی، لیکن دوسرے کی کم از کم وہ اپنی مرضی سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ اماں نے کہا، میں کبھی بھی اس سے اپنی بیٹی کی شادی نہیں ہونے دوں گی۔ جب بات اپنے خونی رشتوں پہ آتی ہے انسان کتنا تڑپ جاتا ہے۔ کاش میرا خونی رشتہ ہوتا، مجھے یوں سہارا دیتا، میرا صاحبہ بنتا۔ کاش میری ماں زندہ ہوتی تو یوں مجھے رسوا نہ ہونے دیتی۔ ساری رات رونے کے بعد تہجد پڑھنے اٹھی۔ تہجد کے وقت نماز پڑھنے اٹھی تو مجھے ایسا لگا کوئی دیوار سے چھلانگ لگا کر اندر آیا۔ میں نے شور مچایا، سب میرا شور سن کر اکٹھے ہو گئے۔ جب چور کو پکڑا تو چچی نے سارا الزام مجھ پہ لگا دیا کہ میرا اسے کوئی چکر ہے اور میں نے ہی اسے گھر بلوایا۔ میری چچی کا بیٹا جو ٹھیک ہو چکا تھا وہ بھی باہر نکل آیا۔ میرے سامنے تو اتنی پاکیزہ بنتی ہو، تو یہ تھے تمہارے کرتوت، کسی کو گھر پہ بلا لیا۔ میں چکراتے رہ گئی، لیکن اس وقت حالات ایسے تھے کہ چور میرے سامنے کھڑا، وہ زبان سے کچھ نہیں بول رہا تھا۔ میں حیران تھی کہ چچی کو دیکھ رہی تھی، وہ چور تو ان کے گھر ڈاکہ ڈالنے آیا ہے۔ میں روتے ہوئے اپنے ابا کے پیروں میں پڑ گئی۔ ایسا نہیں ہے، میٹرک کے بعد تو میں گھر سے ہی نہیں نکلی، جو کپڑے اماں لاتی ہے میں پہن لیتی ہوں۔ میں نے کہا، یہ چچی جھوٹ بول رہی ہیں۔ اماں نے اٹھ کر زوردار تھپڑ مار دیا کہ تو نے تو شادی نہیں کرنی تھی تو مجھے بتا دیتی، کیوں بدنام کیا؟ میں حیرانی سے ان دونوں عورتوں کو دیکھ رہی تھی۔ صحیح کہتے ہیں لوگ، عورت ہی عورت کی دشمن ہوتی ہے۔ تبھی تو وہ اپنی بیٹی کی پرواہ کیے بغیر مجھ پر الزام لگا رہی تھی۔ ابا کہتے، بس فیصلہ ہو گیا، تمہاری ماں ٹھیک کہہ رہی ہے، صبح تک یہ بات محلے میں پھیل جائے گی، ہمیں ابھی ایک اور بیٹی کی بھی شادی کرنی ہے۔ میں نے کہا، ابا مجھ پہ یہ ظلم نہ کرو۔ باقی تماشائی بنے کھڑے تھے، لیکن اب اس نے میری طرف دیکھا بھی نہ تھا۔ ابا نے کہا، تم جو بھی ہو، میری بیٹی کی شادی تم سے ہوگی۔ میں حیرانی سے اپنے ابا کو دیکھ رہی تھی جو میری شادی کسی چور سے کرنے والے تھے۔ میں نے کہا، میں شادی نہیں کروں گی۔ کہنے لگے، اگر ہماری عزت کی ذرا سی بھی پرواہ ہے تم یہ شادی کر لو۔ اماں ابا کی عزت کے ڈر سے اسی وقت اس چور کے ساتھ نکاح کر کے رخصت کر دیا۔ یہ رخصتی تھی، کوئی دروازے تک بھی نہیں چھوڑنے آیا تھا، کسی کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئے تھے۔ یوں مجھے گھر سے نکالا گیا۔ چچی نے موقع پر چھکا مارا، اماں نے بھی اس کا بھرپور ساتھ دیا، اور اس چور کو تو موقع مل گیا کہ ایک لڑکی جو مل گئی تھی، پہلے دل چاہا بھاگ جاؤں، پھر بھاگ کے جاتی کہاں، اس لیے شوہر کے ساتھ چل دی۔ میں نے نانی کے نمبر پر بار بار ڈائل کیا، لیکن شاید کوئی وجہ تھی، میرا فون نہیں اٹھایا۔ میرے دل میں بہت سارے خدشات تھے کہ کیا اب یہ چور مجھے اپنے گھر لے کے جائے گا یا پھر کہیں اور؟ کیا اب میں ایک چور کی کمائی سے پیٹ پالوں گی؟ میں سارے راستے خاموش رہی، لیکن میرا شوہر بہت خوش نظر آ رہا تھا، جیسے اس کی یہ پسند کی شادی ہو۔ وہ مجھے بار بار دیکھ رہا تھا۔ ایک چور کی بیوی کا معاشرے میں کیا مقام ہوگا؟ اور اس انسان کا تو خود کوئی بھروسہ نہیں، کیا پتہ کل ہو یا نہیں۔ کسی پولیس والے نے پکڑ لیا تو کیا ہوگا؟ گاڑی رکی، وہ چور خوشی خوشی مجھے اپنے گھر لے آیا، لیکن یہ دیکھ کر میرا دل لرز گیا کہ اس کے گھر میں ہر جگہ میرے بچپن کی تصویریں لگی ہوئی تھیں۔ مجھے سمجھ نہ آئے وہ مجھے کیسے جانتا ہے۔ اس کا گھر چھوٹا نہیں، اچھا خاصا تھا، اس کی گاڑی اس کی اپنی تھی۔ میرا دماغ کام کرنا شروع ہوا، وہ کوئی چور نہیں ہو سکتا، وہ چور لگتا بھی نہیں تھا۔
میں نے دماغ کو مزید الجھانے کے بجائے اسے پوچھنا ہی بہتر سمجھا۔ میں نے کہا تم بتاؤ تم کون ہو؟ کہتا تمہارا شوہر۔ میں نے کہا مجھے سچ سچ بتاؤ تم کون ہو؟ یہ میری تصاویر یہاں کیا کر رہی ہیں؟ تم مجھے کیسے جانتے ہو؟ تم اتنے امیر ہو تو پھر چوری کے ارادے سے ہمارے گھر کیوں آئے؟ وہ غور سے مجھے دیکھنے لگا۔ کہتا میں تمہیں سب سچ بتا دوں گا۔ اس نے سب سے پہلے اپنا حلیہ بدلا، داڑھی مونچھیں ہٹا دی۔ میں حیران رہ گئی کہ اسے کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ چہرہ جانا پہچانا لگ رہا تھا۔ میں نے کہا مجھے ابھی صرف سچ سننا ہے۔ کہتا میں تمہیں بہت پسند کرتا ہوں، تمہارے گھر رشتہ لے کر آنا چاہتا تھا۔ ایک دن تمہارے گھر آیا بھی تو تمہاری چچی نے کہا وہ کبھی یہ رشتہ ہونے نہیں دے گی، تو میں نے اس کو اچھے سے سمجھ لیا۔ میں نے کہا یہ گاڑی میری نہیں، میں تو غریب سا ہوں۔ تو تمہاری چچی نے ایسی پلٹی ماری جو میرے چمک دمک دیکھ کر میرا رشتہ نہیں کروانا چاہتی تھی، وہ مان گئی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے ایسا کرنا ہوگا۔ تمہاری ستیلی ماں بھی میرے ساتھ تھی۔ میں حیرانی سے سب سن رہی تھی۔ میرا شوہر بولتا گیا۔ وہ کہتا میں کوئی چور یا ڈاکو نہیں، میں سیدھے اور صاف طریقے سے رشتہ لاتا تو کبھی بھی تمہارے ابا سمیت کوئی مجھ سے شادی نہ کرواتا۔ کیونکہ تمہارے گھر میں تمہاری چچی کی چلتی ہے، اس کا اندازہ ہو گیا تھا۔ میں نے کہا آپ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ مسکرایا۔ بلا شبہ وہ حسین مرد تھا، وہ میرے نصیب میں کیسے لکھا جا سکتا تھا؟ کہتا یاد کرو تمہارا ایک بچپن میں دوست ہوا کرتا تھا۔ میں نے حیرانی سے پوچھا وہ میری ٹیچر کا بیٹا تھا؟ میں نے نکاح کے وقت کیوں نہ سوچا، شاید مجھے امید نہیں تھی۔ میں نے پوچھا ٹیچر کدھر ہے؟ تو میرے شوہر نے بتایا کہ ان کا انتقال ہو گیا، وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ باہر چلے گئے تھے۔ وہ مجھے کبھی نہیں بھولے تھے، وہ بچپن سے مجھے پسند کرتے تھے، انہوں نے میرے بارے میں سب پتا تھا۔ میں نے بچپن میں اپنی ٹیچر کو سب بتایا تھا کہ میری سوتیلی ماں اور چچی مجھ پر ظلم و ستم کرتی ہے۔ کہتا ماما کی طبیعت خراب رہنے لگی، ہم نے ان کا ہر جگہ علاج کروایا، وہ کینسر کے آخری سٹیج پر تھی۔ ان کا علاج جاری تھا لیکن وہ سال کے بعد ہی فوت ہو گئی۔ پھر وہ پاکستان آ گئے تو ان کے ابا بھی وفات پا گئے۔ میں رونے لگی۔ انہوں نے کتنی مشکلیں دیکھی تھی۔ میں ایسی تھی، اپنی تکلیف بھول کر دوسروں کی تکلیف میں رونے لگ جاتی تھی۔ میرے شوہر نے بتایا کہ وہ گھر آیا تھا لیکن اس کے بعد بھی مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی ان کا ساتھی بننا پڑا۔ میرے شوہر کہتے ہیں کہ تمہیں مزید کسی تکلیف سے نہیں گزرنے دوں گا۔ وہ مجھے خوش رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرتے۔ انہوں نے اپنی محبت کا مجھے یقین دلایا۔ تم میرے بچپن کی محبت ہو، میری نئی زندگی کا آغاز ہو گیا تھا۔ میں نے اتنی پرسکون زندگی پہلے کبھی نہیں جی تھی۔ میرے شوہر نے کہا مجھے کسی کام کی ضرورت نہیں، گھر میں سب نوکر کام کرتے ہیں، وہی کریں گے، تم اس گھر کی ملکہ ہو۔ مہنگے سے مہنگے سوٹ لا کر میری الماری کی زینت بنا دے۔ وہ ایک بہت بڑی کمپنی کے مالک تھے، کوئی بھی عورت ان سے شادی کر سکتی تھی۔ میرے شوہر نے کہا اب سے تم اپنی پڑھائی پرائیویٹ دوبارہ شروع کر دو۔ میرے اندر خواہش تھی کہ میں پڑھوں، جو اللہ نے اب پوری کر دی۔ میں کتنی خوش نصیب تھی۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ مجھے اپنی نانی کی یاد آئی۔ میں نے اپنے شوہر سے خواہش ظاہر کی کہ وہ کہتے ٹھیک ہے، کام سے فارغ ہوتے تمہیں ملوانے کے لیے لے جاؤں گا۔ میں خوش ہوگی کہ میرے شوہر نے میری خواہش کا احترام کیا۔ مجھے اپنا آپ جو خوبصورت نہیں لگتا تھا اب اچھا لگنے لگا تھا۔ میں ہفتے کے دن تیار ہو کر ان کے ہمراہ نانی کے گھر کے لیے روانہ ہو گئی۔ 1 گھنٹے بعد ہم نانی کے گھر پہنچے۔ وہ مجھے یوں گاڑی سے اترتا دیکھ کر حیران رہ گئی۔ کہتی یہ کون ہے اور تم اتنی تیار ہو، خوش ہوئی ہو؟ میں نے کہا نہیں، یہ میرے شوہر ہیں۔ میں نے کہا میری چچی نے کیسے مجھ پہ الزام لگایا؟ انہوں نے چور سمجھ کر میری شادی ان کے ساتھ کر دی۔ میں آپ کو فون کرتی رہی لیکن آپ نے فون نہیں اٹھایا، بولے میرا موبائل خراب ہو گیا تھا۔ میرے شوہر کی آؤ بھگت کرنے لگیں۔ واپسی پہ میرے شوہر نے بے حد اصرار کر کے کہا ہم نانی کو ساتھ لے جائیں گے، مجھے بزنس میٹنگ کی وجہ سے ٹریول کرنا پڑتا ہے، تمہارے ساتھ رہیں گی، مجھے بھی سہارا رہے گا۔ میں بھی مان گئی، مجھے بھی اپنی نانی کا ساتھ رہنا بہت اچھا لگتا تھا۔ میرے شوہر اتنے اچھے تھے کہ میرے سے جڑے رشتوں کی پرواہ کرتے تھے۔ نانی پہلے تو انکار کرتی رہی، پھر آخرکار میں نے انہیں منا لیا۔ نانی کہتی تو بہت خوش نصیب ہے۔ میں نے کہا جی ہاں، میں واقعی بہت خوش نصیب ہوں۔ میری الماری کپڑوں سے بھری پڑی تھی، میرے پاس ہر قسم کے جوتے میک اپ تھا۔ نانی کے آتے ہی میرے شوہر نے چھوٹی سی تقریب رکھی۔ وہ سب اپنے ارد گرد کے لوگوں کو اپنی شادی کا بتانا چاہتے تھے۔ انہوں نے بہت اچھے سے میرا سب سے تعارف کروایا۔ سب بھی مجھے رشک سے دیکھ رہے تھے۔ میں آج سب کے لیے قابل احترام صرف اور صرف اپنے شوہر کی وجہ سے تھی۔ میں نے کب سوچا تھا ایسا نصیب ہوگا میرا۔ وقت تیز سے گزر رہا تھا۔ نانی اور میں جتنی دعائیں دیتے کم تھی۔ وہ ہفتہ اتوار کا وقت ہمارے ساتھ گزارتے، مجھ سے بہت محبت کرتے۔ میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے آگے سر جھکا دیتی۔ اس کا کیسے شکر بجا لاؤں؟ اگر آج میری والدہ زندہ ہوتی تو کتنی خوش ہوتی۔ میری شادی کو 2 سال ہو گئے۔ ایک دن اچانک طبیعت خرابی کے باعث میرا شوہر مجھے چیک اپ کے لیے لے گئے۔ واپسی پر آ رہی تھی تو ایک لڑکی بھاگتی ہوئی مجھ سے پیسے مانگنے لگی۔ میں نے غور سے دیکھا تو وہ میری بہن تھی۔
میں اس کو اس حالت میں دیکھ کے حیران تھی۔ اس کے منہ پر نیل کے نشان تھے، جیسے کسی نے اس کو مارا۔ وہ تو کسی کی اونچی آواز نہیں برداشت کرتی تھی۔ میں نے کہا تم یہاں کیسے؟ مجھے دیکھ کر رونے لگی، میرے گلے لگ گئی۔ میں نے اپنے شوہر کو بتایا یہ میری بہن ہے۔ میں نے اسے گاڑی میں بٹھا لیا اور گھر لے آئی۔ مجھے نہیں پتا تھا میرے شوہر کو یہ سب پسند آئے گا یا نہیں آئے گا، لیکن میں اپنی بہن کو یوں اکیلا دیکھ کر چھوڑ نہیں سکتی تھی۔ میں نے پوچھا کہ بتاؤ تم یہاں کیسے آئی؟ وہ کہنے لگی تم پر جب چچی نے الزام لگایا، گھر سے نکالا، تب کچھ دن بعد وہ رشتے والے آئے، تمہاری جگہ مجھے دیکھا اور انہوں نے مجھے پسند کر لیا، ہمارا رشتہ ہو گیا۔ اماں بہت خوش تھیں۔ چچی ایسا نہیں چاہتی تھی۔ انہوں نے ماں سے کہا کہ ان کے ساتھ مل کر یہ پلان بنایا تھا، تم اپنی بیٹی کسی اور کو دے رہی ہو۔ دونوں میں بحث ہوئی اور یہ بات ابا نے سن لی۔ وہ بہت غصے ہوئی۔ انہوں نے اماں کو گھر سے نکال دیا، بہت روئے، کہنے لگے مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوگی، میں نے بہت بڑا جرم کر دیا، ان کو احساس جرم اندر سے کھائے جا رہا ہے۔ انہوں نے تلاش کرنے کی بہت کوشش کی لیکن آپ نہ ملی۔ کمرے میں خود کو بند کر لیا۔ میری شادی ہو گئی اور مکافات عمل شروع ہو گیا۔ میری بہن رونے لگی، کہتی میں نے آپ کے ساتھ بہت برا کیا، وہی سب میرے ساتھ ہونے لگا۔ میری ساس اور شوہر مجھے مارتا ہے، بھابھی طعنے دیتی ہے، یہ روز ناراض ہو کر گھر آ جاتی ہے۔ اب میں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا، اپنی ضروریات کے لیے آج بھی مانگنے پر مجبور ہوں۔ ابا نے خود کو کمرے میں بند کر چکے ہیں، وہ بھی روتے رہتے ہیں۔ سمجھ نہ آیا میں کیا کروں اور کیا بولوں۔ میں نے اسے پیسے دیے اور کپڑے دے کے رخصت کیا، اور اللہ نے کیسے مجھے رشتے سے بچایا، ورنہ میں آج اس کی جگہ ہوتی۔ انہوں نے تو چال چل کر اپنی طرف سے اچھا کیا، لیکن اسے کیا پتا کہ الٹا وہ میرے حق میں بہتر کر گئے۔ میں نے کہا میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ نانی نے بھی سب سنا، کہتی اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، تمہاری ماں اور چچی نے میری بچی کے ساتھ برا کرنا چاہا لیکن کچھ بھی برا نہیں ہوا۔ اسے ایک محبت کرنے والا شوہر مل گیا، وہ کچھ اور نہیں ایک بزنس مین ہے۔ نانی کا غصہ کم ہو رہا تھا، وہ جانے لگی تو جاتے جاتے آہستہ سے بولی اب پلیز بابا سے مل لیجیے گا، وہ بہت شرمندہ ہے۔ میں نے دعا کی اللہ کرے اس کا شوہر سدھر جائے، اس کے ساتھ ٹھیک ہو جائے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ کوئی میری جیسی تکلیف کاٹے۔ اس کے جانے کے بعد میرے اندر ہلچل سی ہوئی، میں ملنا چاہتی تھی، ایک باپ کے گلے لگ کر رونا چاہتی تھی۔ مجھے دیکھنا تھا میرا باپ مجھ سے کیسے بات کرتا ہے، لیکن کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ کچھ دن خاموشی کی نظر ہو گئے۔ اس بات کا جو ڈاکٹر نے خبر سنائی اس نے میری زندگی میں خوشیاں بھر دی۔ میں اتنی خوش نصیب تھی، اللہ نے مجھے اولاد سے نوازا، میں ماں بننے والی تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے ابا سے ملنے جاؤں گی، ان کو اس احساس جرم کے بوجھ سے آزاد کرواؤں گی۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ اپنے گھر گئی۔ چچی کے پورشن سے شوہر کی آواز آ رہی تھی، ایک تو چچی کی آواز تھی، دوسری شاید ان کی بہو کی آواز چلانے کی آ رہی تھی۔ چچی مجھے اور میرے شوہر کو یوں تیار شیار دیکھ کر چونک گئی۔ میں اوپر گئی، چچی بھی آ گئی ہیں۔ چور ہے یا وہ ڈکیت؟ اس نے کوئی لگتا بڑا ہاتھ مارا ہے۔ میں نے کہا نہیں چچی، یہ بزنس مین ہے، جس اندھے کنویں میں آپ مجھے پھینکنا چاہتی نا وہ جنت ہے۔ آپ نے برا سوچا لیکن اللہ نے میرے ساتھ کچھ بھی برا ہونے نہیں دیا۔ وہ منہ کھول کر مجھے دیکھنے لگی، پھر بھابھی سے ملی، ان سے میرے اچھے تعلقات رہ چکے تھے۔ ابا میری بات سن کر باہر آ گئے، ان کی حالت دیکھ کے دکھ ہوا، وہ بہت بیمار لگ رہے تھے، ان کے کندھے جھکے ہوئے تھے، ایسے جیسے انہوں نے اپنا خیال رکھنا چھوڑ دیا ہو۔ ابا مجھے دیکھ کے ہاتھ جوڑ کر رونے لگے، مجھ سے معافی مانگنے لگے۔ میں بھی ان کے گلے لگ کے روئی، اتنی مضبوط نہیں تھی کہ اپنے باپ کے سامنے بہادر بنتی۔ میں نے کہا میں نے آپ سب کو معاف کیا۔ بولے میں نے تم پہ کبھی توجہ نہیں دی، میں تمہارا اور تمہاری ماں کا مجرم ہوں۔ میں نے کہا میں نے معاف کر دیا، دوسرا آپ کا اور میری ماں کا معاملہ ہے۔ کہتے ہیں میں نے تمہاری بھی تو چور سے شادی کر دی۔ میں نے ان کو کہا وہ چور نہیں، وہ بزنس مین ہے، میری ٹیچر کا بیٹا ہے۔ پھر آگے کی ساری کہانی سنا دی۔ میرے شوہر نے بھی ساری بات ان کو بتا دی۔